بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کسی شاعر کا شعر ہے کہ جب اس زلف کی بات چلی ڈھلتے ڈھلتے رات ڈلی. 2 ایپیسوڈ ہو گئے ہیں ہم جنرل باجوہ کا ذکر کر رہے ہیں. ایکچولی یہ جنرل باجوہ کی ہسٹری نہیں ہے، یہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری ہے، سول ملٹری ریلیشنز کی ہسٹری ہے، ہائبرڈ رجیم کی ہسٹری ہے. بات میں جو لاسٹ ایپیسوڈ میں کر رہا تھا، پچھلی دفعہ جو آپ سے بات کر رہا تھا، وہ تھی اکتوبر 2021 کی، جب ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ پر اختلافات پیدا ہو گئے پولیٹیکل رجیم میں اور خاکی رجیم میں. اس کی وجوہات کیا تھیں؟ اس کی وجوہات یہ تھیں کہ یہ بات میڈیا میں اور پولیٹیکل سرکلز میں سرکولیٹ ہونی شروع ہو گئی تھی کہ فواد چودھری اور ایسوسیٹس اور ہم نوا کہتے تھے کہ اگلے 5 سال بھی ساڈے نے، تسی فکر نہ کرو، اسی ساڈا اپنا آرمی چیف لے آوانگے تے اگلے 5 سال بھی ساڈے ہوں گے. اس سے جو جنرل فیض کے کلیگس تھے، جو لیفٹیننٹ جنرلز تھے، ان کے درمیان انوائنس کریٹ ہونی شروع ہو گئی. انہوں نے جنرل باجوہ کو شکایت کی کہ جناب ہم بھی لیفٹیننٹ جنرل ہیں، جنرل فیض بھی لیفٹیننٹ جنرل ہیں، دو ہی از ڈی جی آئی ایس آئی، تو کیا یہ وہ آسمان سے لکھوا کر لائے ہیں کہ وہ اگلے چیف آف دا آرمی اسٹاف ہوں گے؟ وی آر ایکول. تو اس پر جنرل باجوہ اکثر عمران کو کہتے تھے کہ انہوں نے اگر چیف بننا ہے تو انہیں 1 سال کور میں سروس کرنا ضروری ہے، تو انہیں اب کور میں بھجوا دیں. تو عمران کہتے تھے کہ دیکھ لیں گے کر لیں گے. شاید عمران کے ایسوسیٹ یا عمران کے مشیر یا عمران کی کنسلٹنسی اسے سمجھا رہی تھی کہ ڈونٹ ڈو اٹ، کیونکہ ان کی ساری اسٹرینتھ کا راز جنرل فیض تھے. جب کبھی اسمبلی میں کسی قانون کو پاس کرنا ہوتا تھا تو جو ہوتا تھا بڑا خوبصورت منظر ہوتا تھا. چودھری سے ایم کیو ایم تک اور باپ سے دیگر باپس تک سب آ جاتے تھے، تو مجبور تھے، کالز آ جاتی تھیں وہ آ جاتے تھے. اب جب ڈی جی آئی ایس آئی کو ہٹا کر نیا ڈی جی آئی ایس آئی لگانے کی بات ہوئی تو عمران نے رزسٹ کرنا شروع کر دیا. حتیٰ کہ باجوہ نے کسی نہ کسی طرح، جنرل باجوہ نے کنونس کر لیا عمران خان کو کہ ہمیں جنرل فیض کو کور میں بھیجنا چاہیے، انہیں وہاں 1 سال کا ایکسپیرینس گین کرنا چاہیے، تاکہ جب میں 2022 میں نومبر میں ریٹائر ہوں تو جنرل فیض کوالیفائی کر چکے ہوں چیف آف آرمی اسٹاف بننے کے لیے. جنرل فیض پھر بھی نہیں تھے مان رہے، کیونکہ ان کی ساری اسٹرینتھ عمران کے ساتھ قربت میں تھی، اور عمران کی ساری اسٹرینتھ ڈی جی آئی ایس آئی کی پولیٹیکل مینیپولیشن اور مینوورنگ میں تھی. بہرحال بہت لے دے ہوئی. عمران نے جنرل باجوہ کا اوکے آپ کر دیں، بٹ وین عمران وینٹ بیک ٹو ہز ہوم، آئی ڈونٹ نو اور آئی نو ود ہوم ہی کنسلٹڈ، تو اسے بتایا گیا کہ اف ڈی جی آئی ایس آئی گوز اٹ ول بی دا اسٹارٹ آف یور اینڈ. عمران خان مکر گئے. جنرل باجوہ نے آئی ایس پی آر نے فوج کے سرکلز میں یہ بات طے ہو گئی کہ اگلے ڈی جی آئی ایس آئی یہ ہوں گے، جنرل ندیم انجم. مگر عمران خان نے سمری رکھ لی، جو کہ پرائم منسٹر آفیشلی اسے سائن کرتا ہے. عمران ڈڈ ناٹ سائن دیٹ. ڈیلے ہونا شروع ہو گیا. اس ڈیلے سے سول ملٹری ریلیشنز میں دراڑ پیدا ہو گئی. اس دراڑ کی وجہ سے یہ گیپ وائڈن ہوتا گیا اور 1 پیج 2 پیج میں تبدیل ہو گیا. عمران خان کو کون گائیڈ کر رہا تھا؟ عمران خان کس کے مشورے پر فوج سے بگاڑنے پر تلے ہوئے تھے؟ کہ آنے والا مورخ لکھے گا، میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. بہرحال جنرل ندیم انجم کا انٹرویو کرنے کے لیے عمران خان نے انہیں بلایا، اور جنرل ندیم انجم ڈڈ ناٹ فیل گڈ ٹیسٹ ان ہز ماؤتھ. عمران کا رویہ بھی اتنا اچھا نہیں تھا، کیونکہ عمران ایکلامٹائز تھے، اکسٹمڈ تھے جنرل فیض کے ساتھ، اور جنرل فیض کے متعلق آرمی میں کہا جاتا ہے گو گیٹر ہیں، کہ انہیں کوئی کام کیا تو وہ ہر صورت میں کر آتے ہیں، جبکہ دیگر جنرلز رولز ریگولیشنز ان کی ایک ٹریننگ گرومنگ ہوتی ہے. انہو اس پہ ان میں دراڑ پیدا ہو گئی، اور ڈی جی آئی ایس آئی تو آ گئے ندیم انجم، مگر کھچڑی خراب ہو گئی، ہنڈیا
خراب ہو گئی، ڈش خراب ہو گئی۔ فیبری میں اس سارے پس منظر میں ایک بات طے ہوئی امنگ دا کور کمانڈرز اینڈ کور کمانڈرز کانفرنس کہ فوج کو عوامی سطح پر میڈیا، سوشل میڈیا پر بہت متون کیا جا رہا ہے، لیٹس کم آؤٹ، آئیے باہر آ جائیں۔ تو جنرل باجوہ نے کہا کہ اوکے وی آر آؤٹ آف اٹ۔ تو جنرل فیض جو تھے وہ کور کمانڈر پشاور بن گئے، لیکن جنرل فیض کا انفلوئنس بہرحال پاور سٹرکچر کے اندر تھا، اسٹیبلشمنٹ میں اس کا انفلوئنس تھا۔ بات کو یہیں چھوڑتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے واپس پاناما چلتے ہیں۔ پاناما کے ہنگام میں نواز شریف نے اسے مس ہینڈل کیا۔ اگر وہ پارلیمنٹ میں اس معاملے کو رکھتے تو شاید یہ بات اور طرح چلتی اور طرف جاتی، مگر جب جوڈیشری اس میں کود پڑی اور گریجولی جے ٹی بھی بن گئی، اور جے ٹی کے بننے کے کچھ عرصے بعد میاں نواز شریف کو احساس ہوا کہ بات ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے، تو میاں نواز شریف نے اپنے کلوز ایسوسیٹ کو، جو ماضی میں ٹیچر تھے اور پھر وہ بطور کالمسٹ انہوں نے اپنا نام بنایا، اور پھر وہ نواز شریف کے کلوز ایسوسیٹ بن گئے۔ نام نہیں لینا چاہتا، آج کل وہ سینیٹر ہیں۔ وہ جس ادارے میں پڑھاتے تھے وہاں جنرل باجوہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ اگرچہ جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ میں براہ راست ان کا شاگرد کبھی نہیں رہا، لیکن بطور ٹیچر ان کا بڑا احترام میرے دل میں تھا۔ انہوں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ آئی وانٹ ٹو سی یو۔ پاناما کا ہنگامہ تھا، جنرل باجوہ نے کہا مل لیجیے۔ وہ جنرل باجوہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا جائے اس معاملے سے۔ تو جنرل باجوہ نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا کہ ہاؤ اسپیسیفائی، آئی ایم دا چیف آف دا آرمی اسٹاف، آئی ایم ہیڈنگ دا آرمی، آئی کانٹ انٹروین ان دا افیئرز آف جوڈیشری، یور میٹر از ان دا جوڈیشری، ہاؤ آئی کین ہینڈل دیٹ، پلیز اسپیسیفائی۔ تو وہ جو کبھی ٹیچر رہے تھے، اب رائٹر تھے، خود کو دانشور بھی کنسیڈر کرتے ہیں، وہ اسپیل باؤنڈ ہو گئے، کافی پی کر وہاں سے باہر آ گئے۔ جنرل باجوہ نے ایک دن اپنے دوستوں سے ذکر کرتے ہوئے یہ بھی کہا اسی دوران کہ میرے سسر جو ہیں میرے والد کی جگہ ہیں، میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، میرے سسر نے مجھے پالا ہے، گروم کیا ہے، میں انہیں ڈیڈی کہتا ہوں۔ ایک دن ڈیڈی نے مجھے بلایا، ڈیڈی کو ان کے کسی کلوز ایسوسیٹ نے پرائم منسٹر کا پیغام دیا تھا کہ قمر باجوہ کو کہیں کہ ہم اس معاملے سے بیل آؤٹ کریں، تو انہیں بھی قمر باجوہ صاحب نے یہی جواب دیا، ہاؤ اسپیسیفائی، آئی ایم ہیڈنگ دا آرمی، آئی ایم ہیڈنگ دا پرسونل، آئی ایم ہیڈنگ دا ڈیفینس آف پاکستان، ہاؤ آئی کین انٹروین ان دا جوڈیشل افیئرس۔ چنانچہ وہاں بھی بات ختم ہو گئی۔ تو یہ پاناما کے ہنگام میں جنرل فیض اور میڈیا اور کچھ جوڈیشری پلے کر رہے تھے، اور پاناما کے نتیجے میں نواز شریف گورنمنٹ سے باہر آ گئے۔ ایک بات یہاں کہنی چاہتا ہوں کہ 2017 میں فیض آباد میں تحریک لبیک کا ایک دھرنا ہوا تھا۔ اس دھرنے کو وائنڈ اپ کروانے میں جنرل فیض نے اپنا ایک رول ادا کیا تھا، اور بطور گرنٹر ان کا نام بھی اس میں تھا۔ اس پر جوڈیشری کے ایک چیف جسٹس جنرل جسٹس فائز عیسیٰ نے نوٹس لیا کہ ہاؤ اے گورنمنٹ امپلائی کین بی دا گرنٹر آف دس کائنڈ آف پریکٹیکل ایگریمنٹ۔ تو اس کے بعد عمران جب گورنمنٹ میں آئے تو جنرل فائز عیسیٰ خاصی پرابلم میں آ گئے۔ ان کے ایف بی آر کے گوشوارے، ان کی بیگم کو عدالت میں آنا پڑا۔ ایکچولی یہ ٹسل جوڈیشری کے اندر تھی، ہے، اور ابھی نہ جانے کب تک رہے گی۔ تو جنرل باجوہ ذاتی سطح پر ایک اچھے انسان ہیں۔ ان کا جو عہد تھا کہ 2012 کے بعد فوج نے کبھی سیاست میں مداخلت نہیں کی۔ کچھ تو آپ کو پچھلے ویلاگز میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح جنرل شمشاد ساحر یا ساحر شمشاد کا نام آیا لسٹ میں، اور جنرل عاصم منیر صاحب کا نام نہیں آیا۔ لیکن ایک بات ریسنٹلی ایڈ ہوئی ہے، اسے ایڈ کر دوں کہ مونس نے کہا ہے کہ ہمیں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ آپ عمران خان کی طرف چلے جائیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپریل کے بعد بھی جنرل باجوہ پالیٹکس میں انوالو تھے۔ جنرل باجوہ براہ راست تو مونس سے رابطے میں نہیں تھے،
درمیان میں کس کس کے ذریعے یہ سہولت کاری ہوئی، اس میں شاید کوئی میڈیا پنڈت بھی تھا، شاید مونس کا ایک کلوز فرینڈ بھی تھا، شاید باجوہ کے ایک قریبی عزیز بھی تھے۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کی نہیں ہیں، مگر ایک بات صرف کہنی ہے کہ جنرل باجوہ اپنی وزاداری میں مارے گئے، یا ٹیمپٹیشن جو ہوتی ہے طاقت اور اس سے منسلک چیزوں کی، اس کو ریزسٹ نہیں کر سکے۔ جنرل باجوہ ذاتی سطح پر ایک اچھا انسان ہے، لیکن اس وقت ان کا نام جنرل یحییٰ کے بعد سب سے برے حروف میں لکھا جا رہا ہے۔ انہیں گالی دینا ایک فیشن بنتا جا رہا ہے۔ کسی کو اس کے جانے کے بعد متون کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن مونس کی بات بڑی خوبصورت ہے۔ مونس نے دلیری کا مظاہرہ کیا ہے کہ تحریک انصاف سب سے بڑی بینیفیشری تھی جنرل باجوہ کی، اور وہی اب جنرل باجوہ کو گالیاں نکال رہی ہے۔ ناظرین، آئندہ ویلاگ میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ جنرل عاصم منیر، سید عاصم منیر جو ہیں، انہیں کون کون سی لیگیسی اپنے پیچھے والوں کی، جو ان کے پریڈیسیسر تھے، ان کی کون کون سی لیگیسی ان کے لیے برڈن بنی ہوئی ہے، اور وہ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے۔ فی الحال صرف 3 پوائنٹس دے کر جا رہا ہوں۔ آرمی کو پالیٹکس سے کیسے ڈیٹیچ کیا جائے، 1۔ پاک US ریلیشنز کو کیسے آگے بڑھایا جائے، چائنا اور امریکہ کی جو کولڈ وار ہے اس میں پاکستان کو کیسے بیلنس رکھا جائے، اور پاکستان کو فائنانشل کرنچ سے کیسے نکالا جائے۔ ایک اور بھی لگا لیں کہ عمران ورسز گورنمنٹ کے درمیان کیسے معاملات کو سلجھایا جائے۔ اس پہ پھر بات کریں گے۔ اجازت دیجیے ناصر خان کو۔ تھینک یو ویری مچ۔